الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ عزیزان برادران اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، سید الانبیاء سرکار مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے گا۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، کیونکہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس کی تو ہر ایک گھڑی رحمت بھری ہے۔ رمضان المبارک میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، اور نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور مزید حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رمضان کے روزہ دار کے لیے مچھلیاں افطار تک دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ یعنی جو شخص صبح اٹھے، شہری کرے اور روزہ رکھے للہیت کے ساتھ، اس میں دکھاوا نہ ہو، یہ نہ ہو نیت کہ مجھے کوئی دیکھ لے اور مجھے کوئی کہے کہ میں کتنا روزہ دار ہوں، للہیت کے ساتھ رکھے، صرف اللہ کے لیے رکھے، تو شہری سے لے کے افطار تک مچھلیاں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں رمضان المبارک کی شان کچھ اس طرح بیان کرتا ہے، جیسا میں نے ابھی ایک آیت کریمہ بھی تلاوت کی، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 ہے یہ۔ رب العزت اس میں ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من الایام اخری یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ رب اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں، تو تم میں سے جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور اتنے دنوں میں اللہ عز و جل تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی کے دن پوری کرو اور اللہ عز و جل کی بڑائی بولو، اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار بنو۔ حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں کہ بعض مفسرین رحمہم اللہ المبین نے فرمایا ہے کہ جب مہینے کے نام رکھے گئے تو جس موسم میں جو مہینہ پڑا تھا
اسی میں اس کا نام رکھ دیا گیا۔ یعنی جو مہینہ گرمی میں تھا اسے رمضان کہہ دیا گیا، اور جو موسم بہارا میں تھا اسے ربیع الاول، اور جو سردی میں تھا جب پانی جم رہا تھا اسے جمادی الاولیٰ کہا گیا۔ اب آئیے روزے داروں کے لیے ایک حدیث ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں کرتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی رات میں بھی نماز پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے ہر سجدے کے بدلے اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے۔ پس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے اس کے ہر سجدے کے بدلے اسے جنت میں ایک ایک ایسا درخت دیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑ سوار 500 برس تک چلتا رہے تو بھی اس کا سایہ ختم نہ ہو، ایسا اس درخت اس روزے دار کو دیا جاتا ہے۔ کیا ہی شان ہے روزے داروں کی۔ اب آئیے ایک اور حدیث سماعت کرتے چلے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مروی ہے کہ رحمت عالمیان سلطان دو جہان شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہے جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی۔ اب وہ 5 چیزیں کون کون سی ہیں؟ پہلا، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ عز و جل ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس طرف اللہ عز و جل نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہیں دیتا۔ دوسرا، شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ تیسرا، فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ چوتھا، اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے مزین یعنی آراستہ ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ پانچواں، جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ عز و جل سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمایا، نہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دے دی جاتی ہے؟ یعنی کسی صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا یہ فضیلت لیلۃ القدر کی ہے؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، بلکہ اس کی مثال حضور نے اس طرح دی کہ کوئی مزدور اگر مزدوری کرتا ہے تو اس کی اجرت اسے دے دی جاتی، اسی طرح جو روزہ رکھے گا اس کو بھی اس کا ثواب دیا جائے گا۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پرنور صافی محشر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 5 نمازیں اور جمعہ اگلے جمعہ تک اور ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے، جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ یعنی جو بندہ 5 نماز پڑھتا ہے دن میں، جو 5 نماز ہے، تو اس 5 نماز سے لے کے جمعہ تک، اور پھر جو جمعہ آتا اس جمعہ سے اگلے جمعہ تک، اور پھر ماہ رمضان سے لے کے اگلے سال کے ماہ رمضان تک جو بندہ نیکی کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اس کا گناہوں کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے، ہاں بشرط کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے، یعنی زنا خوری سے، بدگوئی سے، یہ سب سے بچا جائے۔
اسی طرح ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کر دی کہ کاش پورا سال ہی رمضان ہو. یعنی رمضان کی اتنی فضیلت ہے. اسی طرح حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب رحمان سرور جسان رحمت عالم میان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کی آخری دن میں بیان فرمایا کہ اے لوگو تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس ماہ مبارک کے روزے اللہ عز و جل نے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام یعنی اس رات میں قیام کرنا یہ سنت ہے. جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا، اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے. یعنی رمضان کے مہینے میں اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کا ثواب فرض کے طرح ہو جاتا ہے جیسے کوئی فرض ادا کرے، اور اگر کوئی فرض ادا کرے تو اس کا ثواب 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے. یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے. اور یہ مہینہ معاشات یعنی غمخواری اور بھلائی کا ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے. جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جاتی ہے. اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملا. یعنی جو شخص کسی کو روزے دار کو افطار کرواتا ہے تو اس کا بھی ثواب اسی طرح ہے جس طرح روزے دار کو ہے، بغیر اس کے کہ اس کا اجر میں کچھ کمی ہو. یعنی ایسا نہیں کہ جو روزہ رکھا ہے اسے مثال کے طور پہ اگر 100 نیکیاں مل رہی تو جو افطار کروا رہا ہے اسے 90 ملے گا، اس کو بھی پوری 100 نیکیاں ملے گی. یہ میں نے مثال دیا. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس میں سے روزہ افطار کروائے. یعنی بہت لوگ ایسے ہیں کہ اتنے غریب ہیں کہ انہیں وہ چیز میسر نہیں ہوتی کہ وہ کسی کو افطار کروا سکے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب تو اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھٹ پانی سے بھی روزہ افطار کروا دے. یعنی ضروری نہیں کہ بہت اعلیٰ غذائیں ہوں تو ہی، اگر کوئی دودھ پلا سکتا ہے دودھ پلائے، کھجور ایک کھلا سکتا ہے تو کھجور بھی کھلا دے، یہاں تک کہ اگر ایک گھٹ پانی بھی پلا دیا روزے دار کو تو اس کو ثواب دیا جائے گا. مزید فرماتے اور جس نے روزہ دار کا پیٹ بھر کر کھلایا اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوضے سے پلائے گا اور وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں وہ داخل ہو جائے گا. یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول معنی ہوتا ہے ابتدائی 10 دن، اس کا اول رحمت ہے، اور اس کا اوسط کا معنی ہوتا ہے جو درمیان میں 10 دن ہوتا ہے، اس کا اوسط مغفرت ہے، اور آخر اب آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے جو آخری کے 10 دن آخر جہنم سے آزادی ہے. جو اپنے غلام پر اس مہینے تخفیف کرے یعنی کم کام لے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا. اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو، ان میں سے 2 ایسی ہے جن کے ذریعے تم اپنے رب عز و جل کو راضی کر لو گے. یعنی حضور نے 4 بات کی کثرت کرنے کا حکم دیا، 2 ایسی جس سے تم اپنے رب کو راضی کر لو گے، اور بقیہ 2 سے تمہیں بے نیازی نہیں. پس وہ 2 باتیں جن کے ذریعے تم اپنے رب عز و جل کو راضی کرو گے، وہ پہلا کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، اور دوسرا استغفار پڑھنا، ہر وقت استغفار پڑھا کریں. جبکہ وہ 2 باتیں جن سے تمہیں بے نیازی نہیں وہ یہ ہے کہ پہلا اللہ تعالیٰ سے جنت کا طلب کرنا،
دوسرا جہنم سے اللہ عز و جل کی پناہ طلب کرنا۔ امید کرتا ہوں آپ کو حدیث سمجھ میں آئی ہوگی۔ تو ابھی جو حدیث پاک بیان کی گئی اس میں ماہ رمضان المبارک کی رحمتوں، برکتوں اور عظمتوں کا تذکرہ میرے آقا نے کیا ہے۔ اس ماہ مبارک میں کلمہ شریف زیادہ تعداد میں پڑھ کر اور بار بار استغفار یعنی خوب توبہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جنت میں داخلے اور جہنم سے پناہ کی بہت زیادہ التجا کرنی ہے۔ ماہ رمضان کا بھی ہم کیا خوب فیضان ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خاں علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں تفسیر نعیمی میں کہ اس ماہ مبارک میں کل 4 نام ہیں۔ اس مہینے کا 4 نام ہے، جس میں پہلا ہے ماہ رمضان، دوسرا ہے ماہ صبر، تیسرا ہے ماہ معاشات اور چوتھا ہے ماہ اشاعت رزق۔ اور مزید فرماتے کہ روزہ صبر ہے جس کا جزا رب عز و جل ہے، اور وہ اسی کے مہینے میں رکھا جاتا ہے، اس لیے اسے ماہ صبر کہتے ہیں۔ اور مشاعات کا معنی ہوتا ہے کہ بھلائی کرنا، چونکہ اس مہینے میں سارے مسلمانوں سے خاص کر اہل قرابت یعنی رشتہ داروں سے بھلائی کرنا زیادہ ثواب ہے، اس لیے اسے ماہ معاشات کہتے ہیں۔ اس میں رزق کی فراخی یعنی زیادتی بھی ہوتی ہے، اور غریب بھی نعمتیں کھا لیتے ہیں، اس لیے کہ اس کا نام ماہ اشاعت رزق بھی ہے، یعنی اس میں رزق کی فراخی ہوتی ہے۔ تو یہاں تک جو بھی میں نے بیان کیا، امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ ماہ رمضان کی فضیلت کے اوپر آگے بھی بیان ڈالیں گے۔ میرا تو کوشش ہے کہ اس کے بعد والا ویڈیو میں عقیدہ اہل سنت بتاؤں کہ عقیدہ اہل سنت اللہ رب العزت کو لے کر کیا ہے، اور حضور کے حاضر و ناظر کو لے کر کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد جو ویڈیو ہوگا اسی پہ ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔